السلام علیکم۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے حصے زبان کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتا ہے تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے لب کشائی کی زحمت کروں، مگر اللہ کے فضل و کرم اور اپنے عزیزوں کی محنت اور دعاؤں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گی۔ امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال توفیق عطا فرمائے۔ دینی بہنوں، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحبت میں رہ کر بہت سی صفاتیں حاصل کی ہیں۔ اگر ان میں سے چند صفاتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ محترم عزیزو، دین ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر چلنے سے کامیابی ملتی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں بھی ناکام کرے گا۔ ہمارے اندر دین کا ایسا جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہو جائے کہ ہمارے ہر اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ہر مسائل اصلاح حضرت سے معلوم کر کے عمل کرنے والا بن جائے۔ وہ چند صفاتیں میں ہے: محمد ایمان یعنی کلمہ طیب۔ یہ کلمہ بندے کی طرف سے ایک اقرار ہے، یعنی بندہ اس کلمے کو پڑھ کر اقرار کرتا ہے، میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، میں تیرا حکموں پر چلوں گا اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے رکوں گا۔ اس کلمے میں متعلق چار چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کے الفاظ صحیح یاد ہوں۔ نمبر 2، اس کے معنی کا پتہ ہو۔ نمبر 3، اس کے مطلب کا علم ہو۔ نمبر 4، اس کے لفظوں کو پڑھ کر عمل کرنے والا بن جائے۔ انشاءاللہ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیغمبر، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرے اور زندگی کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں ان پر چلے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کی بے مثال نعمتیں ہیں۔ انسان غریب ہو یا امیر، ہر ایک فضیلت ہو رہا ہے جس کا اسے احساس بھی نہیں ہے، کہ اندھے سے پوچھا آنکھوں کی قدر، گونگے سے پوچھا زبان کی قدر، مفلوج سے ہاتھ پیروں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کی قیمت کو کروڑوں نیکیوں سے
آخرت میں ادا کرنی پڑے گی، جن کو حاصل کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سب باتیں عملی طور پر داخل کر لیں اور دوسروں کو ان اعمال کی دعوت دیں۔ نماز کا بیان۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حق تعالیٰ ثانیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان میں کوئی تائی نہ کرے اور اچھی طرح وضو کر کے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو حق تعالیٰ ثانیٰ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص امر پیش آتا ہے تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان کی پوری زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، لہٰذا نمازوں کی بہتر سے بہتر بنا کر اللہ سے دعائیں کریں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، آمین۔ علم و ذکر انسان کے لیے راستے ہیں، ایک جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا دوزخ کی طرف۔ جنت کا راستہ معلوم کرنے کے لیے دین کا علم سکھاتا ہے، نہایت ضروری ہے۔ یہ علم مدرسوں میں جا کر ہی نہیں سیکھا جاتا بلکہ دینی اجتماع میں شرکت کرنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی۔ یہ دولت بہت کم وقت میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ابوذر رضی اللہ عنہ، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلمہ اللہ شریف کی سیکھ لے تو 100 نفل کی رکعت افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت معلوم یہ ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ طالب علم کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی تمام مخلوقات دعائیں کرتے ہیں اور طالب علم کے زمانے میں موت آ جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ طالب علم اس عابد کی طرح ہے جو ہمیشہ کا روزہ دار، ہمیشہ کا نمازی اور ہمیشہ کا عبادت کرنے والا ہو۔ ایک مسئلہ دین کا سیکھنا اب نصیب پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ دین کی مخلوق میں شرکت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں
کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ڈر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے۔ زبانی ذکر کثرت سے کرتے رہنے سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ذکر کے برابر کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ اس کے لیے اذکار کی پابندی، مصنوعی دعاؤں کا اہتمام اور روزانہ کم از کم ایک سپارہ کی تلاوت کی جائے۔ روزانہ ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، درود شریف اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی صبح و شام پڑھی جائے۔ اکرام مسلم، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نور موجود ہے جو ہر حالت میں عزت و ادب کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے کی فکر کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی پریشان حالت کی مدد کی، اس کے لیے خدا تحت مغفرت لکھ دے گا۔ ان میں سے ایک سے اس کے اب کام بن جائے گا اور باہر سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوں گے۔ سب کے حقوق ادا کرے گا، اخلاق بہتر بنائے، بزرگ و کینہ، عداوت، غیبت، جھوٹ، طعنہ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اور بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت، جو علماء دین کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اخلاص، ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین میں اخلاص رکھو، تم کو تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ اخلاص اور مصنوعی دعاؤں کا اہتمام اگر ہم کر لیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مثلاً پانی بھرا اللہ تیری رضا کے لیے تاکہ تیری مخلوق پیے اور پھر پانی پیے مصنوعی طریقے سے، تو دونوں عمل عبادت بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تفریق وقت، رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ دین کی محنت کے لیے اپنی جان و مال اور وقت لگا دیا جائے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس کی فضیلت ملحوظہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک ایک دن کی بات بتانے پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 17,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کام کی خاطر جہنم میں نہ ڈالے گا، اور اس کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کی جس کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کی راہ میں 1 گھنٹے کا نکالنا ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس سب سے افضل ہے۔ گھنٹہ بھر اللہ کی راہ میں نکال گھر کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی راہ میں ہر ایک نیکی کا ثواب 17 لاکھ نیکی کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ رمضان میں یہ ثواب 49 کروڑ تک بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذرا سی چیز ہو جائے اور اس پر آہ نکل تو عبدالرحمن بن عوف کے 17,000 اونٹوں کے صدقے کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کا کام کرنے والے کے سر میں درد کا اثر قیامت کے میدان میں حشر کے میدان میں دیکھ کر لوگ چونک جائیں گے، اپنے اپنے ہاتھوں کو رنج و افسوس سے چبا ڈالیں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں ہمارا بدن کینچیوں سے کتر جاتا، آگ پر بھونا جاتا، اگر یہ دعوت والا کام ہم کو مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان اور ہماری اولاد کو اس کام کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے ہندی میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے شک اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، بے شک اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، بے شک اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، بے شک۔ سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعاؤں میں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ساری دنیا کی برائی سے
اور اندھیرے کی برائی سے۔ جب اندھیرا پھیل جائے اور گھاٹوں پر دم کرنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے، جب وہ حسد کرے سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی، دعا میں کہو کہ میں انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورہ ناس کا ترجمہ تھا یہ۔
درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا ترجمہ ہے: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما۔ سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو نماز کے ارکان بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے میری پیاری ماں اور بہنوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گی۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ نماز کے ارکان کسے کہتے ہیں؟ سوال: نماز کے ارکان کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہے۔ سوال: نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب: 6 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کرنا۔ نمبر 2، قائم کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرأت یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، قضاء آخرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار برابر بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں۔ سوال: تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلی شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ جواب: چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو نماز کے ارکان کے ساتھ بیان کرنا ٹھیک معلوم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعائے قنوت۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالغفار الملحق۔ دعائے قنوت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے میری ماں اور بہنوں آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے لب کشائی کی زحمت کروں، مگر اللہ کے فضل و کرم
فضل و کرم اور اپنے عزیزوں کی محنت اور دعاؤں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گی۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال توفیق عطا فرمائے۔ دینی بہنوں، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سی صفاتیں حاصل کی ہیں، اگر ان میں سے چند صفاتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ سوال: نماز میں ارکان کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں۔ سوال: نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب: 6 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کرنا۔